قابل صدر کرام علماء کرام، فیصل آباد ہولی گھاٹ کے مزدور نوجوانوں اور دوستوں اور دیگر، اس جلسہ کے انعقاد سے ہمارے مخالفین کی نیندیں تو کافی دنوں سے اڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا عملی مظاہرہ آج انہوں نے وائرل کر کے کیا۔ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ وائرس یہاں شیعہ کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ وائرس یہاں کی انتظامیہ کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی تم نے شیعہ کو کافر کہا اس لیے پیرو ہوئی۔ شیعہ کو کافر تو تمہارے بابا نواز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی کہا گیا، انہوں نے پیرو کیوں نہیں کی؟ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی جنرل ضیاء صاحب کی برسی کے موقع پر پیرو نہیں، تو وہاں تو نعرہ لگا تھا، وہاں بھی پیرو ہوئی، تو نعرہ تو لگ رہا اور نعرہ یہاں نہیں لگا۔ اور نعرہ جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس نعرے پر ہم نے جان دی ہے اور جان دے رہے ہیں۔ اس نعرے سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور خوش دلی سے اس کو اب قبول کرو، اسی میں بہتری۔ میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر میں سپاہی صحابہ کی موجودہ پالیسی اور شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا بنیادی اختلاف اور ہمارا شیعہ کے بارے میں موقف کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اپنی تقریر میں گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رسول کا ذکر کروں، اپنے پیغمبر کی بات کروں، اپنے نبی کی بات کروں، جس کے بارے میں ماہر الفاضل کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب کی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ پرستہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ یہ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہمیں یہ سبق دیتی کہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی محمد رسول اللہ کی ہستی۔ آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہے ایمان؟ آپ حضرات اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بلند ہستی محمد رسول اللہ ہے؟ اس پر آپ کا ایمان؟ جن کا ایمان اگر ہاتھ کھڑا کریں، بڑا اونچا ہاتھ۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کا، اور تھوڑی سی توجہ میری بات کی طرف کریں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپاہی صحابہ جو حقیقت میں اللہ کے رسول کے عشق کا دعویٰ کریں، اس کا اصل موقف کیا؟ میں اپنے آپ کو سپاہی صحابہ نہیں کہتا، تو سپاہی صحابہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کی سپاہی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ تم صحابہ کے سپاہی ہو اور ہم کملی والے کے سپاہی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صحابہ کا سپاہی ہونا یہ کملی والے کے سپاہی ہونے پر زیادہ بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص کسی پیر سے کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اے پیر صاحب میں تیرا نوکر ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کملی والے کا غلام ہوں، اور میں کہتا ہوں میں تو کملی والے کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔
یہی ہے معنی سپاہ صحابہ. اور سپاہ صحابہ کے ساتھ نہ لڑو، اس لیے کہ یہ جماعت سپاہیوں کی ہے، لیڈروں کی نہیں ہے، قائدین کی نہیں ہے. یہ تو سپاہیوں کی جماعت ہے. اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ دربان ہوتا ہے، وہ چوکیدار ہوتا ہے، وہ نوکر ہوتا ہے، وہ پہرے دار ہوتا ہے، اور پہرا دیتا ہوا وہ مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پرواہ اس کو ہے جو قائد ہے، جو لیڈر ہے. ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں بیٹھ کر جو لیڈری چمکاتا ہے اس کو خطرہ ہونا چاہیے. مجھے کیا خطرہ؟ میں تو سپاہی ہوں، اور سپاہی کس کا میں ہوں؟ میں اس محل کی فصیل پہ کھڑا ہوں، میں اس محل کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں اس محل کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں. اور مجھے اس محل کی چوکھٹ پہ جس نے کھڑا کیا ہے وہ حق نواز جنگی تھا. اس نے ایک فوج تیار کی تھی. اس نے کہا تھا یہ صحابہ کا محل ہے، اس محل کی چوکیداری تمہیں کرنی ہے، اس محل کے لیے میں نے فوج بنائی ہے. وہ فوجیوں سپاہیوں آؤ دیکھو، ایک پاکستان کا فوجی ہے، آصف نواز کا ماتحت ہے، آصف نواز کا فوجی ہے، ایک آئی جی پنجاب کا فوجی ہے، اس کا سپاہی ہے، ایک کسی علاقے کا سپاہی ہے، ایک بینک کا سپاہی ہے، ایک فوج کا سپاہی ہے، ایک جناب حکومت کا سپاہی ہے. لیکن آؤ، میں کسی حکومت کا سپاہی نہیں ہوں، میں تو گنبد خضرا کا سپاہی ہوں. دیکھو تو صحیح. اور جو سپاہی ہوتا ہے اس کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے جان دینا، اس کی ڈیوٹی ہے مار کھانا، اس کی ڈیوٹی ہے پہرا دینا، اس کی ڈیوٹی ہے غلامی کرنا، اس کی ڈیوٹی ہے نوکری کرنا، اس کی ڈیوٹی ہے چاکری کرنا. اور جو چوکیدار ہوتا ہے اس کا اور کوئی دشمن نہیں ہوتا سوائے چور کے، سوائے ڈاکو کے. چور کو خطرہ ہے کہ یہ پہرے دار ہے، مجھے اندر نہیں جانے دے گا. چور کو خطرہ ہے، ڈاکو کو خطرہ ہے کہ یہ تو پہرے دار ہے، مجھے شگاف نہیں لگانے دے گا. لیکن یاد رکھو چوروں، یہ بہت بڑے پہرے دار ہیں، ان پہرے داروں نے تمہاری کھوج بڑی لگا رکھی. ہمارا ابھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ان سپاہیوں کو میں یہ کہوں کہ ان چوروں سے براہ راست لڑو. نہیں، چور حملہ آور ہوگا، ہم لڑائی کریں گے. چور شگاف لگانا چاہے گا، ہم جنگ کریں گے. چور سن لگائے گا، میں جنگ کروں گا. اور اس چور کو پتا ہونا چاہیے کہ چوروں او ڈاکوؤں، تمہیں نہیں پتا سپاہ صحابہ نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. چھوڑے. اور میرے دشمن کو میں فیصل آباد کی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کی انتظامیہ کے لوگوں اور شیعوں، اگر تم نے اب بیان کی تو پھر میں ضمانت نہیں دوں گا کہ اس امام بارے سے کوئی شخص زندہ بچ کے جائے گا. یاد رکھو، میں نے تمہیں اگر تمہارے ساتھ اختلاف کیا ہے تو دلیل سے کیا ہے. کل کو تم بھی اس کا جواب دے دینا. تم نے بھی ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن میں تمہیں تنقید کا نشانہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، محمد کے صحابہ کی وجہ سے بناتا. ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتظامیہ کے لوگوں، تمہارے کہنے پر ہم نے پورے شہر میں، پورے چرچے میں اسلحہ نہیں رہا، اسلحہ نہیں، اسلحہ لہرایا. تمہارے ساتھ وعدہ، اور جلسہ اجازت لے کر کیا ہے، بغیر اجازت کے نہیں، اجازت لے کر جلسہ کیا. اور تمہارے کہنے پر اسلحہ نہیں لہرایا. اور اس کے بعد جناب، اگر ہمارا مخالف اپنے عبادت خانے پر بیٹھ کر میرے جلسے پہ سیرت کرے، کب تک صبر ہوگا؟ کب تک خاموشی ہوگی؟ فیصل آباد کے شیعوں، جنگ نہ بناؤ تو اجے 100 مربع کے جگیردار کھوٹا چوار دیتے مارے کے نہیں مارے گل کھوٹا چوڑے کے نہیں مارے، اور بڑے بڑے نواب ڈبکیاں ماریاں کہ نہیں ماریاں. ہاں، بس کسی پہ باغ کی موڑی کوئی نہیں. میرا جلسہ آج جہاں روکو گے تو اس شہر میں کوئی مجلس نہیں ہونے دوں گا. یاد رکھو، حوصلہ کرو، میری تنقید سننے کا حوصلہ رکھو، میری تقریر سننے کا حوصلہ رکھو. میں جو تقریر کروں گا اپنے نبی کی سیرت بھی بیان کروں گا، تمہارے نقاب سے پردہ بھی ہٹاؤں گا.
ٹھیک ہے، ہٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں اختلاف ہے میری تقریر سے تو تم بھی کل کو جواب دے دینا، تم بھی جلسہ کر لینا، تم بھی مجلس پڑھ دینا، تم بھی جلسہ کرنا۔ تم حیران کرتے ہو میری تقریر سے؟ تمہارے پاس اگر کرائے کے کھلونے ہیں تو میرے پاس کرائے کے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ ہمارے پاس کرائے کے کھلونے اور تمہیں اس کا پتہ ہے، تمہیں اس کا اور فیصلہ آباد کی انتظامیہ کو بھی پتا ہے۔ خیرو، یہ کوئی نہیں بہادری کہ جلسے سے ایک آدمی نہتا واپس آ رہا تھا، قاری یوسف، اسے بےدردی سے چھپ کر مار دیا، چھپ کر۔ مولانا اعظم طارق نے فرمایا بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج دلائل کی بات ہے، اگر گولی کی بات ہے تو اس کے لیے بھی آ جاؤ، بات تو کرو کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں کہ تیروں مقابلہ کہ تو لڑائی گولی بھی کرنا چاہنا کہ میرے نال موکلا کر چوکا لیا، اپنے وڈیریاں لیا موکلا کہ میں گولی نہ لڑنا، تو گولی نہ لا، تو بمبا نہ لڑنا، تو بمب نہ لا، تو شکے نہ لڑنا، تو شکے نہ، تو توپا نہ لڑنا، توپا رہا، اور میری جماعت سے پیشاب کرے تو تو نہ لڑی۔ کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ مولانا رفیق جامی تمہارے پڑوس میں ہے، یہ میری جماعت کا جرنیل ہے، فیصلہ آباد کا جرنیل ہے۔ ہاتھ بڑھاؤ گے ہاتھ توڑ دیں گے، پاؤں بڑھاؤ گے پاؤں توڑ دیں گے۔ شیعو، میں کلمہ طیبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے تم سے گولی کی جنگ لڑنی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ میرے کہنے کے بغیر ہوا، جو کچھ ہوا وہ میری پالیسی کے بغیر ہوا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی عسکری قوت بناؤں اور تمہارا پیٹ ختم کر دوں۔ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا۔ اگر ذوق سادہ ہے تو اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں ہے، بلند آواز ہے، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے ظفر علی خان کہتا ہے، اسی لیے ظفر علی خان کہتا ہے، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں۔ نبی کے روزے پہ جا کے کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی تہذیب چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی کہتے ہیں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کی شان اعلیٰ اور میرے نبی کی شان، میں آپ کو پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا پہلو دینا چاہتا ہوں، ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ یہ بات اصولی ہے کہ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مقام سب سے، یہ بات آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا مقام سب سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ نبی کا مقام اعلیٰ ہے، نبی کے کپڑے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، نبی کی چادر کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، نبی کے نالین کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، نبی کی ٹوپی کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، پیغمبر کے لباس کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، نبی کے مدینے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، نبی کے پسینے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب نبی کا مقام اعلیٰ ہے تو اس نبی کی وجہ سے جس شہر میں نبی آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ، جس گلی میں آیا وہ گلی سب سے اعلیٰ، جس رات کو آیا وہ رات سب سے اعلیٰ، اور جس گود میں آیا وہ گود سب سے اعلیٰ، جس شہر میں آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ، جس سال میں آیا وہ سال سب سے اعلیٰ، اور جس رات کو آیا وہ رات سب سے اعلیٰ، جس خاندان میں آیا وہ خاندان سب سے اعلیٰ، جس والد کے گھر میں آیا وہ والد سب سے اعلیٰ۔ اور میرے بھائیوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے محمد نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سب سے اعلیٰ، جس سواری پہ نبی کا وجود آیا وہ سواری سب سے اعلیٰ، جس شہر میں نبی آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ۔ مجھے کہنے دو کہ اگر محمد مصطفیٰ
تو دنیا سے رخصت ہوئے، 14 صدیاں بیت گئی، حاجی حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے واپس آیا، کہتا ہے یہ مدینے کی کھجور لایا ہوں۔ مدینے کی کھجور میں برکت کیوں ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ کے شہر سے کھجور آئی ہے، نبی کے شہر سے جو کھجور آئے اس میں برکت آ سکتی ہے، نبی کے شہر سے رومال آیا ہے اس میں برکت ہے، نبی کے شہر سے کپڑا آیا ہے اس میں برکت ہے، مکہ مدینہ مکہ سے پانی آیا ہے اس میں برکت ہے، مکہ سے خاکے مدینہ سے خاکے صفائی ہے اس میں برکت ہے۔ اور مسلمانوں اس محمد کے مدینے میں برکت ہے، ہواؤں میں برکت ہے، کپڑوں میں برکت ہے، پسینے میں برکت ہے، خاکے شفا میں برکت ہے، کھجوروں میں برکت مانتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اس میں برکت نہیں مانتا۔ میرے نبی کا مقام، توجہ، میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کا بار بار ذکر کیا ہے۔ توجہ کر، میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، آسمانوں سے کتابیں 4 اتری، کتنی کتابیں اتری؟ 4 کتابیں اتری، ان کتابوں کے اترنے کو دیکھو، ان کتابوں کے آنے کو دیکھو۔ تورات موسیٰ پہ اترنے لگی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا طور پہاڑ پہ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی، 40 دن کا چلہ کرو، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ انجیل کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتارنے کا وقت آیا، ان سے کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ یعنی کتاب کے لیے نبیوں کو پابند کر دیا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر تم چلے جاؤ، تمہیں کتاب ملے گی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ کو کہیں پابند نہیں کیا گیا۔ میرا نبی مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ میں تھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا نبی بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی خندق میں، قرآن خندق میں، میرا نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر میں، قرآن بھی عائشہ کے بستر میں۔ میرے بھائیوں، میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ کون میرا نبی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، توجہ کیجیے، میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، اور میرے سے اور بھی دنیا میں چادریں بڑی ہیں، لیکن اس چادر کا ذکر قرآن میں کیوں آیا جو نبی کے جسم پر آئی؟ اس چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو نبی کے جسم پر آئی، اس کمبل کا ذکر قرآن میں آیا جو پیغمبر کے جسم پہ آیا، کیونکہ نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نبی کا مقام، توجہ ہے آپ کی، ہے توجہ آپ کی؟ جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا کی حالت کیا تھی؟ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریر کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خرد سقراط کی دانش یکسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر جب پتن سیلاب نور آیا، جہانے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اور میرے نبی کا مقام، اور اقبال سہیل نے کتنی خوبصورت بات کہی، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایا، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عظم سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ آؤ شاعر مشرق علامہ اقبال کے دروازے پہ آؤ، اقبال اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نفس ہستی میں غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و غریباں ہوتے، خیمہ افلاس میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اور میرے نبی کا مقام، اور گزار پلے بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں، میرے نبی کا مقام، میرے پیغمبر کا مقام، مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا بانی ہے، اس کے سامنے ایک عیسائی نے آ کر سوال کیا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، وہ انسان تو ہوتا ہے، صرف روح نکل گئی، تمہارے پیغمبر نے انسان جو فوت ہو گیا اس کو زندہ کیا، ہمارے نبی کو دیکھو جس نے درختوں کو زندہ کر دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا۔
اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی. پاک دامن قرآن نے کہا یعنی ماں مریم عیسیٰ کی والدہ اور قرآن کہتا ہے پاک دامن ہے امہ صدیقہ کہ پاک دامن ہے. ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم کو قرآن نے پاک دامن کہا اور تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. مولانا قاسم نانوتوی نے اس کے رسول کے لہجے میں ڈوب کر کہا کہ وہ پاگلو تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے لوگوں کو شک پڑ گیا تھا اس لیے اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا. ہمارے نبی کی ماں پہ کسی کو شک ہی نہیں پڑا. میرے بھائیوں میرے نبی کا مقام اعلیٰ اور میرے نبی کا مقام میرے نبی کا مقام اہل سنت کا یہ عقیدہ اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے نبی کا یہ عقیدہ ہے اور میں اگلی بات کرتا ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا مقام اعلیٰ پیغمبر کی چادر اعلیٰ نبی کا کپڑا اعلیٰ یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہے کہ پیغمبر کا ابو بکر اعلیٰ نہیں نبی کا عمر اعلیٰ نہیں نبی کا عثمان اعلیٰ نہیں نبی کا علی اعلیٰ نہیں نبی کے صحابہ اعلیٰ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر تو اعلیٰ ہے لیکن جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ کافر ہو گیا ہے. جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ منافق ہو گیا ہے. جو جس کو بیٹی دی ہے وہ نعوذ باللہ بدکماش ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جس نے دعویٰ کیا کہ میرا نبی اعلیٰ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ جب نبی اعلیٰ ہے تو نبی علیہ السلام کے پتھر جس پتھر پہ نبی کے قدم آئے وہ پتھر بھی اعلیٰ ہے نبی کا شہر بھی اعلیٰ ہے. اور میرے پیغمبر کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ قرآن نے میرے نبی کے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. نبی کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہہ دیا. پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا قرآن نے والعصر کہہ دیا. نبی کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا. نبی کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا. اور پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہہ دیا. اور پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے ما ذاق البصر وما طغى کہہ دیا. نبی کے صحابی کا ذکر آیا قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا اولئک هم الفائزون کہہ دیا اولئک هم الراشدون کہہ دیا اولئک كتب في قلوبهم الایمان کہہ دیا. اور پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہہ دیا مبشرا کہہ دیا نذیرا کہہ دیا داعیا الی اللہ کہہ دیا باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا. میرے نبی کا مقام اعلیٰ. توجہ ہے اور بولو تو صحیح ہے توجہ. میرے نبی کا مقام اعلیٰ. اب آئیے میرے نبی کا جب مقام اعلیٰ ہے میرے نبی کے لیے اللہ نے کائنات کا انتخاب کیا ہے کہ جب یہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے تو اس کو وہاں بھیجا جائے جو جگہ سب سے اعلیٰ ہے. دنیا میں جگہ دو تھی ایک عرب تھا ایک عجم تھا. عرب میں نبی کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ عجم کا معنی گونگا ہے عرب کا معنی فصیح و بلیغ ہے. میرا نبی چونکہ فصیح و بلیغ تھا اس کے لیے جگہ وہ منتخب کی گئی جو پہلے سے فصیح و بلیغ. میری بات پہ غور کریں ہے توجہ. میں سیرت کا ایک نیا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ نسبت کس چیز کی ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہے. خواہ وہ جگہ ہے خواہ وہ کپڑا ہے خواہ وہ پتھر ہے خواہ وہ سواری ہے خواہ وہ اولاد ہے خواہ وہ رشتے دار ہے خواہ وہ بیوی ہے خواہ وہ دایا ہے خواہ وہ سواری ہے. جو چیز جس کی نسبت نبی سے ہو گئی اور جو دایا کا نام ہے اس میں بھی نبی کی شان ہے. جو بیٹی کا نام ہے اس میں بھی نبی کی شان ہے. جو خاندان کا نام ہے اس میں نبی کی شان ہے. پیغمبر کے سارے خاندان میں ایک ایک بچے کا نام لے لو جو بچے کا نام ہوگا وہ صفت نبی میں ضرور پائی جائے گی. بیوی کا نام ہوگا بیوی کی وہ صفت نبی میں ضرور پائی جائے گی. آؤ میں تیری جھولی میں پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا پہلو ڈالنا چاہتا ہوں. توجہ کر. پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا عرب اور عجم میں سے دو جگہوں میں سے فیصلہ کہاں ہوا عرب کی زمین پہ کیونکہ عرب کا معنی فصیح و بلیغ اور عجم کا معنی گونگا. کیونکہ نبی فصیح و بلیغ تھا اب تو عرب تھا اس لیے نبی کو عرب میں بھیجا گیا اور شہر اور بھی عرب میں بڑے تھے اس شہر میں بھیجا گیا جس شہر کا نام مکہ تھا. اور مکہ عربی زبان میں مکہ کو کہتے ہیں. مکہ کا معنی درمیانی جگہ. کیونکہ محمد ساری کائنات کا رسول تھا اس لیے وہاں بھیجا گیا جو درمیانی جگہ تھی. اور مکہ میں بھیجنے کا جب فیصلہ ہوا اس کے بعد قبیلہ منتخب کیا گیا. قبیلہ کون سا تھا؟ قریش کا قبیلہ. قریش کرش ہے اس کا معنی پختہ ہونا. نبی اپنے موقف میں پختہ تھا اس لیے قریش میں بھیجا گیا. اور اس کے بعد اس قریش کی کون سی شاخ میں بھیجا جائے جس شاخ کا نام بنو ہاشم تھا. ہاشم کس کا معنی ہے؟ ہاشم حضور علیہ السلام کے پردادا کا اصلی نام نہیں ہے. ہاشم عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے مہمانوں کو ایک جگہ جمع کرے اور شوربہ بنا کر اس میں سالن ڈال کر اس کو روٹی کھلائے شریف کا سالن کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں. یعنی بہت بڑے مہمان نواز
نام کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے، کیونکہ محمد مہمان نوازوں کا سردار تھا، اس لیے پردادا کا نام وہ چنا جو ہاشم تھا، یعنی مہمان نوازوں کا سردار۔ توجہ کریں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو بلند آواز آ رہی ہے، سمجھ میں ہے؟ توجہ میری بات کی طرف، میں ابھی اپنے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ رسول اللہ کے لیے مکے کا انتخاب ہوا، رسول اللہ کے لیے قریش کا انتخاب ہوا، رسول اللہ کے لیے ہاشم کا انتخاب ہوا، اور ہاشم کے بعد رسول اللہ کو کس کے گھر میں بھیجا جائے، نبی کا دادا کس کو بنایا جائے، فیصلہ یہ بھی عرش پہ ہوا، اس کو بنایا جائے جس کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے گھر میں پیغمبر کیوں آئے، اس کا پوتا کیوں بنے؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا، تو خدا کا نبی ساری کائنات کا متولی تھا، اس لیے محمد کو اس گھر میں بھیجا گیا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ اور عبد المطلب کے تو 12 بیٹے تھے، کس بیٹے کو نبی کا والد بنایا جائے، اس بیٹے کو بنایا جائے جس کا نام عبد العزیٰ ہے۔ توجہ کر، عبد العزیٰ ابو لہب کو کہتے ہیں، عبد العزیٰ کا معنی بدھ کا بندہ، عبد مناف ابو طالب کو کہتے ہیں، عبد مناف کا معنی بھی بدھ کا بندہ، عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد ناس کا معنی بدھ کا بندہ، عبد ود کا معنی بدھ کا بندہ، نوفل کا معنی اونچی جگہ، حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عباس کا معنی وہ جگہ جو ہموار نہ ہو۔ توجہ کر، وہ جگہ وہ جو ہموار نہ ہو، لیکن ان سارے ناموں میں وہ نام محمد کا والد بنانے کے لیے چنا جو نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ کا بندہ۔ کیوں؟ خدا اپنے والد کے لیے، اپنے نبی کے والد کے لیے اگر عبد العزیٰ کو چنتا، عبد مناف کو چنتا، عبد حارث کو چنتا، لوگ کہتے کہ محمد کے والد کا وہ نام ہے جو بتوں کے بندوں کا نام ہے، یہ تو بتوں کا بندہ ہے۔ خدا نے اپنے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے اس نام کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی خدا دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرا جو دنیا میں سب سے بڑا بندہ ہے وہ خود کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو خدا کے بندے کے گھر میں آئے۔ توجہ، میرے پیغمبر کے والد کے لیے خدا نے عرش سے نام کا بھی انتخاب کیا۔ میرے پیغمبر کے والد کا نام عرش سے منتخب ہوا۔ اب میرے پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ والدہ کے اور بھی بڑے قبیلے تھے، مدینہ کی بڑی بستیاں تھیں، ابوا کی بستی ہے، وہاں خمسہ کا قبیلہ ہے، شتیبہ کا قبیلہ ہے، حضرت کا قبیلہ ہے، نذیر کا قبیلہ ہے، لیکن ان سارے قبیلوں میں میرے نبی کی اماں کے لیے وہ قبیلہ چنا جس کا نام بنو زہرہ تھا۔ اور زہرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں زہرہ تر و تازگی کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے ماں کا قبیلہ بھی تر و تازہ چنا گیا۔ اور اس زہرہ قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام خمسہ تھا، ایک کا نام نبا تھا، ایک کا نام حربہ تھا، ایک کا نام لبینہ تھا، ایک کا نام لبنا تھا، یہ سارے نام تھے۔ لیکن ان لڑکیوں میں اللہ نے اپنے نبی کی اماں بنانے کے لیے کسی لڑکی کو نہیں چنا، صرف اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ تھا، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ آمنہ کا معنی امانت والی، یعنی خدا کی جو امانت عرصہ دراز سے پڑی ہے وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے، وہ اور کسی گود میں نہیں آ سکتی۔ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور میرے نبی کا مقام ہے سب سے اعلیٰ یا نہیں؟ بلند آواز۔ میرے پیغمبر کے لیے خدا نے والد کا انتخاب کیا، والدہ کا انتخاب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا۔ آؤ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اب پیغمبر کی دایا بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور دایا لے کر نہیں گئی، میں نے کہا محمد مصطفیٰ نے خود دایوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ گود کا انتخاب تو عرش سے ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی دایا کے لیے بھی سب سے پہلے قبیلہ چنا۔ توجہ کیجیے، قبیلہ وہ چنا جس قبیلے کا نام بنو سعد تھا۔ توجہ، قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلے کا کیا نام تھا؟ بنو سعد۔ سعد کس کو کہتے ہیں؟ سعد کا معنی نیز پر، چونکہ پیغمبر وقت والوں کا سردار تھا، اس لیے دایا کا قبیلہ بھی وقتوں والا بنا دیا۔ اور پھر بنو سعد قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، اس لڑکی کو نبی کی دایا بنانے کے لیے چنا، اس عورت کو چنا جس کا نام حلیمہ تھا، کیونکہ حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا تھا، دایا بھی حلم والی۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی۔ پیغمبر کے لیے خدا نے والد کو چنا، پیغمبر کے لیے خدا نے والدہ کو چنا، قبیلوں کو چنا، شہروں کو چنا، بستیوں کو چنا، دایا کو چنا، دایا کا قبیلہ چنا۔ اب آگے بڑھے، اسی محمد مصطفیٰ کے لیے خدا نے بیوی کا انتخاب کیا، پہلی بیوی کا انتخاب کیا جس کا نام خدیجہ ہے۔ خدیجہ کیوں ہے؟ خدیجہ کا کیا معنی ہے؟ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام سودا ہے، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، عائشہ بھی زندہ رہنے والا۔ توجہ کیجیے، اسی پیغمبر کے لیے
لیے انتخاب ہوتا ہے، پیغمبر کے لیے ایک اور بیوی کا اللہ نے انتخاب کیا، بیوی کا نام حفصہ ہے۔ حفصہ کا کیا معنی؟ فاروق اعظم کی بیٹی ہے۔ حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام۔ توجہ کیجیے، اسی پیغمبر کے لیے خدا نے ایک اور بیوی کا انتخاب کیا، بیوی کا نام ہے جویریہ، جویریہ کا معنی پڑوس والی، پڑوس میں رہنے والی، جو بہت زیادہ قرب میں ہو اور زیادہ قریبی پڑوس ہو اس کو کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، نبی بھی پڑوسیوں والا، پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا۔ بیوی کا نام ہے جویریہ ہے، ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی۔ اولاد کو دیکھو، اس پیغمبر کے بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار والی، اور اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں بھی تقسیم کرنے والا ہوں، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا ہے، یعنی دینے والا اللہ ہے، ہم تقسیم کرنے والے ہیں۔ بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، پیغمبر بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے۔ ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام رقیہ ہے، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی وہ تھی جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد ہے، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس پیغمبر کے لیے خدا بیوی کا انتخاب کرے، جس پیغمبر کے لیے خدا بیٹی کا انتخاب کرے، جس پیغمبر کے لیے خدا بیٹیوں کے ناموں کا انتخاب کرے، بیوی کے ناموں کا انتخاب کرے، میں کیسے نہ کہوں جب اس پیغمبر کے لیے باپ والد کو منتخب کیا گیا، اس نبی کے لیے والدہ کو منتخب کیا گیا، دایا کو منتخب کیا گیا، سواریوں کو منتخب کیا گیا، بیٹیوں کو منتخب کیا گیا، خاندان کو منتخب کیا گیا، تو پھر مجھے کہنے دو مجھے محمد کے لیے صدیق کو منتخب کیا گیا، عمر کو منتخب کیا گیا، عثمان کو منتخب کیا گیا، علی کو منتخب کیا گیا، 1,44,000 محمد کے صحابہ کو اور حبشے کے بلال کو بھی منتخب کیا گیا۔ میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ، انہی صحابہ کے حقوق کی جنگ نہ رہی، انہی صحابہ کی جنگ نہ رہی، انہی صحابہ کی عظمت کی جنگ نہ رہی، جن کا انتخاب عرش پہ ہوا، جن کا انتخاب بلند آواز سے کہاں انتخاب ہوا؟ صحابہ کا انتخاب کہاں ہوا؟ عرش پہ ہوا ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے، بلکہ 1 سال پہلے، میاں نواز شریف صاحب ہمیں لاہور میں بلایا، اس نے کہا تھا تم شیعہ سے کیوں اختلاف کرتے ہو، تم کافر کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا موقف تو 400 علماء حکومت نے بلائے، گورنر ہاؤس لاہور میں بلائے، 28 ستمبر کو بلائے، 28 ستمبر کو 400 علماء بلائے گئے، اور ان کے سامنے ہم سے پوچھا گیا کہ شیعہ سے کیا اختلاف ہے۔ آج شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ شیعوں جب نواز شریف نے ساجد نقوی اور مجھے لاہور میں بلایا تھا، اگر ساجد نقوی کو ان کے کافر کہنے پر اعتراض تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کے سامنے آ کر ہمارے سوالوں کا جواب دے، چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن وزیر اعظم کے سامنے جب ہم نے اپنا موقع پیش کیا اور جب میں نے خمینی کی کتاب کشف اثرات جس کا حوالہ مولانا اعظم طارق صاحب نے کیا، وہ کتاب پیش کی جس کے 119 صفحے پہ حضرت عمر فاروق کو خمینی نے کافر اور زندیق لکھا، جب وہ کتاب پیش کی تو پورے مجمع میں ہر عالم نے کہا کہ جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی نے کہا جناب یہ تو ایران سے کتاب چھپی ہے، چنانچہ میں نے تحفہ حنفیہ غلام حسین نجدی کی کتاب وزیر اعظم کے سامنے پیش کی، جس کے 250 صفحے پر غلام حسین نجدی ملعون نے یہ تحریر کی تھی، یہ عبارت لکھی تھی کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ تحریر دکھائی
تو اس مجمع میں علماء کی چیخیں نکل گئی اور کئی حکمران رو پڑے. انہوں نے کہا ایسی غلیظ تحریر کے بعد ان کا اسلام ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بات اگر میں اسٹیج پر کہتا ہوں تو میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے یہ تو بتاؤ کہ صحابہ کرام کو، پیغمبر کے خلفاء کو، ابو بکر و عمر کو تم نے کافر لکھا. کیوں کافر لکھا؟ تمہارے ملاؤں نے، تمہارے پیشواؤں نے، خود خمینی نے کیوں کافر لکھا؟ مجھے جواب دو. تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں چیڑ ہوتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم ابو بکر کو کافر لکھتے ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. تم فاروق اعظم کو کافر لکھو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. تم عثمان غنی کو کافر لکھو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. یاد رکھو یہ لٹریچر، یہ کتابیں، یہ بےہودہ تحریریں جب تک چھاپتے رہو گے تمہارے کفر کا انعام ہوتا رہے. توجہ توجہ میرے بھائی، توجہ. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارا موقف چاند اس موقف پر دی جا سکتی ہے، اس موقف پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں میاں نواز شریف، وزیر اعلیٰ اور حکمرانوں، اگر تم یہ تنازع مٹانا چاہتے ہو آؤ شیعہ کو بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ. میں نے ایرانی صدر سے کہا کہ تم روشن خیال بنتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں کیا سنی اتحاد چاہتا ہوں. آؤ میں تمہیں سارت مانتا ہوں. میرا باپ ابو بکر ہے، اسے گالی دی گئی ہے، اسے گالی دی جائے تو بتاؤ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تم فیصلہ کرو. جب میں نے ایرانی صدر کو سارت مانا میرے کچھ دوستوں کو بھی اعتراض تھا، لیکن پاکستان کے تمام طبقوں نے ہماری پیشکش کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا کہ سپاہی صحابہ نے کتنے کھلے دل سے اسے سارت مانا، لیکن ایرانی صدر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. بلند آواز کوئی جواب دیا ہے؟ بلند آواز اس کو دینا چاہیے، اٹھایا نہیں. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ آئینی جدوجہد کر رہی. مولانا آدم طارق صاحب قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز. اور میں منہ پر تعریف نہیں کرتا، لیکن میں مولانا آدم طارق صاحب کی جرأت کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جرنیل کی زندگی خراب جس نے اہل سنت کی صحیح ترجمانی اور حق ادا کیا ہے یا نہیں. اور مولانا آدم طارق صاحب اس دن 8 ستمبر قومی اسمبلی ایرانی صدر کے سامنے براہ راست نہیں، سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے ایک یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں. سپیکر کے ذریعے یادداشت پیش کرنا کوئی غیر قانونی بات نہیں، قانونی راستہ. لیکن اس قانونی راستے سے بھی مولانا آدم طارق کو روک دیا گیا اور انہیں گرفتار ایئرپورٹ پہ کر دیا. یہ کتنی بڑی بات. اختلاف ایرانی صدر سے میرا تھا اور میں نے تو کہا میں سالت مانتا ہوں، لیکن سالت ماننے کے بعد مولانا آدم طارق نے بھی فرمایا کہ میں کوئی بات وہاں نہیں کرنا چاہتا، صرف یادداشت اسپیکر کے ذریعے پیش کروں گا. اس کے بعد ان کی گرفتاری کا کوئی جواز تھا؟ بلند آواز جواز تھا. لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت بہت بڑی سیاسی بھی اور اصل بھی مولانا آدم طارق صاحب نے چونکہ اگلے روز ناموس صحابہ کے بل پر بحث کر ناموس صحابہ کے بل پر بحث کو روکنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا. لیکن حکمرانوں یاد رکھو سپاہی صحابہ تشدد پر یقین نہیں رکھتی، سپاہی صحابہ تخریب کاری پر یقین نہیں رکھتی. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم اس ملک میں رہنے والے، ہماری اکثریت ہماری 98% آبادی ہے. ہم 98% آبادی کو خاک و خون میں نہیں توڑ پانا چاہتے، 98% آبادی کو خانہ جنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، 98% آبادی کے امن اور چین کو خراب نہیں کرنا چاہتے. اس لیے یاد رکھو ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا. سب سے پہلے مولانا آدم طارق صاحب کو الیکشن لڑایا، پھر قومی اسمبلی میں بھیجا. ہم دہشت گردی کرتے، اسمبلی میں اپنا نمائندہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد وزیر اعظم نے بلایا، ہم گئے ہیں، ہم نے جا کر شیعہ کی کتابیں پیش کی ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی کے سامنے 110 کتابوں کی دستاویز جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تھی وہی کتابیں فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی کے سامنے پیش کی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی کی ضرورت کو کہ جن کی ضرورت کی وجہ سے یہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی نے یہ
قرارداد پاس کی ہے کہ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے. یہ قرارداد اسمبلی میں پاس ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انہوں نے قرارداد پیش کر دی، اب قومی اسمبلی میں جائے گی، اس کے لیے قانون بنے گا. اب جو بل مولانا اعظم صاحب نے پیش کیا اس بل میں کیا ہے؟ مولانا اعظم صاحب کے بل میں یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت دی جائے یا عمر قید کی سزا دی جائے. ہونی چاہیے یہ گستاخی کرے اسے سزا ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سزائے موت یا عمر قید ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے آپ کا. یہ ہماری آئینی جدوجہد ہے. سپاہ صحابہ آئینی راستہ اختیار کر رہی ہے. میرے بھائیوں، اس آئینی جدوجہد کو تم کیسے سبوتاژ کرنا چاہو گے؟ کبھی تم یہ ڈرامہ بناتے ہو کہ جناب فیصل آباد میں جو پرانے پاک چلا ہے یا چریوٹ پہ چلا ہے یہ ان لوگوں نے خود چلایا ہے. کبھی تم یہ ڈرامہ رچاؤ کہ سپاہ صحابہ کو بدنام کرو. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں فیصل آباد کی انتظامیہ کے لوگوں اور چریوٹ کی انتظامیہ کے لوگوں، ہمارے اوپر یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے کہ فیصل آباد میں تمہارے جن پولیس کے افسروں نے اس ایک امین بھولے کو جس طرح بیانات پڑھائے اور سکھائے ہیں وہ بھی، اور جو چریوٹ میں ایک لڑکے بلال کو جس طرح لالچ دے کر بیانات پڑھائے گئے ہیں وہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے. اور بہت جلد پورے قوم کے سامنے یہ سازش آ جائے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح تم نے سپاہ صحابہ کو کرش کرنے کے لیے ایک گھروڑی سازش کی ہے. میرے بھائیوں، اگر میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ اگر کوئی سنی، اگر کوئی نوجوان سنی لڑکا قرآن جلانے کے الزام میں پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے قرآن جلایا تو اسے گھنٹہ گھر کے چوک میں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو جس نے قرآن جلایا اسے پھانسی دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو، دونوں ہاتھ. توجہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب والا فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا. فاروق اعظم کا پتلا جلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہو؟ میں نے عرب والا میں یہ کہا ہے اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ اگر عرب والا کی انتظامیہ نے فاروق اعظم کا پتلا جلانے والے 5 ملزموں کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے قانون کے مطابق سزا نہ دی تو سپاہ صحابہ ان 5 آدمیوں کو جہنم رسید کریں گے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کو ہم اڑائیں گے انشاءاللہ اور یہ وقت بتائے گا. اور میں نے عرب والا میں بھی کہہ دیا کہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو ان کو گولی سے اڑانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر کل کو کوئی آدمی کہے کہ میں نے گولی سے اڑا دیا اور انتظامیہ پوچھے تجھے کس نے کہا تھا تو تم براہ راست تم کہو گے کہ مجھے ہماری جماعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ جس آدمی نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا ہے تصدیق ہو جائے کہ اسی نے جلایا ہے اور انتظامیہ سزا نہ دے تو اسے تم گولی سے اڑا دو. ہم نے اپنے سربراہ کے کہنے پر جلایا ہے. میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلند آواز. میرے بھائی، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی کا آخری اجلاس 2 جولائی کو اسلام آباد میں ہوا. اس اجلاس میں میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جتنی بھی شیعہ کی قابل اعتراض کتابیں ان کو اجلاس میں پیش کریں. اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی علماء بھی تھے، اہل حدیث علماء بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، تمام علماء تھے اور شیعہ 5 نمائندے تھے تاریخ نفاذ فقہ جاتے. جب میں نے 110 کتابیں شیعہ وہاں ٹیبل پر رکھی میں نے کہا یہ کتابیں جن میں صحابہ کو گالیاں دی گئی سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے کہ ان کتابوں کی ریسرچ پر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ کیا واقعی ان کتابوں میں حضرت ابو بکر عمر اور عثمان اور صحابہ کو کافر منافق مرتد لکھا گیا. اگر واقعی لکھا گیا، اگر واقعی اس کے مصنف شیعہ ہے، اگر واقعی شیعہ کتب خانوں سے شائع ہوئی ہے، اگر واقعی پاکستان میں چھپ رہی ہے، پاکستان میں فروخت ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان مصنفین کو سخت اعتراض پر رکھا ہے. ہمارا یہ مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اس کے بعد اس کمیٹی نے وہ ساری کتابیں دی اور کمیٹی کے لوگوں نے کہا واقعی یہ کتابیں شیعہ کی ہیں، واقعی پاکستان کی چھپی ہوئی ہیں. اس کے بعد افتخار حسین نقوی ساجد نقوی کا نمائندہ اس اجلاس میں تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں جانتا غلام حسین نقوی کو، حسین بخش جالا کو، مولوی مقبول بیدوی کو میں نہیں جانتا. جب سے تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ بنی ہے
1980 سے لے کر آج تک کوئی کتاب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی، جو اس کا دعویٰ کیا، لیکن یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اس کی تحریر، یہ اس کا اعلان جھوٹا تھا۔ میں نے اسی وقت صندوق سے یہ کتاب نکالی، یہ جس کا والا مولانا مختار صاحب، کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب۔ کیا نام ہے؟ یہ ہے خمینی کا آخری وصیت نامہ، اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو اور اس کے پیچھے دیکھیں، یہ توجہ کریں، یہ پیچھے لکھا ہے ناشر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان۔ فیصل آباد کے حکمرانوں انتظامیہ کے لوگوں آؤ، یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب خمینی کا آخری وصیت نامہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ لکھا ہے کہ میں بڑی جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے بہتر۔ یہ تحریر میں نے اس اجتماع میں جب یہ کتاب دکھائی تو شیعہ پریشان ہو گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا کہ افتخار نقوی اب بتاؤ، تم کہتے تھے ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہیں چھاپی، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو افتخار نقوی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ تحریر پورے مجمع میں، پوری ملت کے سامنے، پوری نمائندگی کے سامنے، جس میں کراچی سے کاران کی چوٹیوں تک پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، ان کے سامنے شیعہ لاجواب ہوا اور پوری قوم نے کہا، پورے علماء نے کہا کہ واقعی انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی۔ اور اس کے بعد اس بات پر دستخط کیے گئے کہ صحابہ کی گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کیا۔ یہ قرارداد منظور کی گئی، یہ قرارداد منظور ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ اور اس قرارداد کی منظوری میں مولانا عبدالستار خان نیازی کا حصہ تھا۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہیں بڑی جرأت کے ساتھ یہ قرارداد منظور کرائی۔ میرے بھائیوں، آج میرے کئی بھائی ایسے بھی جو مجھ سے ناراض ہیں، جو میرے خلاف ادارے لگا رہے ہیں، سنی ہیں میرے بھائی، لیکن میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تم مجھے گالیاں دو تو شیعہ خوش ہوگا، شیعہ کو خوش کر دو۔ اگر تم مجھے گالیاں دو تو شیعہ خوش ہوگا، اور اگر تم میرے ساتھ شیعہ کے بارے میں بھی اسی موقف کا اعلان کرو تو پھر چاہے مجھے 10,000 گالیاں ہوں، لیکن اپنا موقف تو نہ بدلو۔ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی، مولانا امجد علی خان، مفتی احمد یار خان گجراتی، حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، یہ اولیاء اللہ جو بریلوی اکادمی کے گزرے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، یہ اولیاء اللہ کے گزرے۔ میری بات نہ مانو، ان اولیاء کی بات تو مانو، ان کی بات تو مانو، اور یاد رکھو اگر تم کہو گے کہ ہم نے اگر ان کو برا کہا تو یہ بھی ہمیں برا کہیں گے، یہ یاد رکھو، تم 10,000 گالیاں بھی دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تم توجہ کریں، تم نے آج کا جلسہ ہماری جس میں جو ہم تو شیعہ کے بارے میں، ہم تو شیعہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تمہیں گالی دی ہے؟ تمہارے خلاف کوئی جلسہ کیا ہے؟ تمہیں برا کہا ہے؟ تم پر تنقید کی ہے؟ تمہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ بلکہ جب سے سپاہی صحابہ بنی ہے اس سے پہلے ہر مسجد سے بریلوی دیوبندی لڑائی ہوتی تھی، اور جب سے سپاہی صحابہ بنی ہے اس وقت سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ جائے کہ تم گالیاں دو، اگر ہمیں گالیاں دیتے ہو تو مولانا شاہ احمد درانی سے پوچھو کہ کافر دیوبندی کہتے ہو، تو مولانا فضل الرحمان سے کس عقیدے کے مطابق ملاقات ہوئی ہے، کس عقیدے کے مطابق اتحاد ہوا ہے؟ مجھے چھوڑو، ان سے تو پوچھ لیں، میری بات چھوڑو، ان بزرگوں سے پوچھ لیں، مولانا عبدالستار خان نیازی سے پوچھ لیں، مولانا شاہ احمد درانی سے پوچھ رہے تھے، اولیاء اللہ قادرین سے پوچھ رہے تھے۔ میں بریلوی علماء واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بریلوی بھائیوں، بریلوی اکابرین، اہل سنت علماء، ہم مولانا احمد رضا خان بریلوی کے اس فتوے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو انہوں نے شیعہ کے بارے میں دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خفیہ بات
مجھے اور مجھے لڑانا چاہتا ہے، اس کی انگلیوں پہ ناچنا چھوڑ دو، چل کے چلے۔ اب تم پر تنقید نہیں کرتے، تم گالیاں دیتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو، 10 مرتبہ کرو، لیکن یاد رکھو سپاہی صحابہ کے کسی مقرر کو، کسی جوان کو ایک لمحے کی میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کسی بریلوی عالم کے خلاف تنقید کرے۔ فیصل آباد کے تاجروں، فیصل آباد کے دکانداروں، فیصل آباد کے علماء کرام، آؤ دیکھو ہماری جدوجہد کیا، ہماری لڑائی کرسی کی نہیں، ہماری لڑائی پروتوں کی نہیں، ہماری لڑائی لفظوں کی نہیں، ہماری لڑائی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی لڑائی ہے۔ کہ عائشہ صدیقہ کو منافقہ لکھا گیا، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا گیا، عائشہ صدیقہ کو برا کہا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کراچی سے کتاب چھپی ہے جس کا 1 سال سے جس پر میں احتجاج کر رہا ہوں، لیکن یہ کتاب آج تک حکومت نے ضبط نہیں کی۔ دیکھیے حکمرانوں تم بھی دیکھو، تاجروں تم بھی دیکھو، دکانداروں تم بھی دیکھو، آؤ یہ کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ اس کتاب کے ٹائٹل پر ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا گیا، اور فیصل آباد کے شیعوں، میرے جلسے پہ فائر کرنے والوں، میرے جلسے کو برا کہنے والوں، میرے اکابرین پہ تنقید کرنے والوں، آؤ تم دیکھو صدیق اکبر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر آج میں چپ کر جاؤں، قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ چپ کر جاؤں، صدیق کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ جس ابو بکر نے رسول اللہ کے لیے اپنے جسم پہ ٹاکیاں لگائی تھی، پیغمبر کے لیے چمڑی ادھیر دی تھی، آج اس کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا جائے، میں خاموش ہو جاؤں، میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آؤ میری جنگ ابو بکر کی عزت کی جنگ ہے۔ میرے جوانوں، فیصل آباد کے تاجروں، علماء کرام، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے، سپاہی صحابہ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے بھائی ہیں، بھائی ہو یا نہیں ہو، دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ سپاہی صحابہ کا ساتھ ہو گئے، بلند آواز، کالج کے لڑکوں ساتھ ہو گئے، یونیورسٹی کے لڑکوں ساتھ ہو گئے، دکانداروں، تاجروں، مولویوں، پیروں، چودھریوں، سپاہی صحابہ کا ساتھ ہو گئے، جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، سیلاب سرکان کی امداد کے لیے، سیلاب سرکان کی امداد کے لیے سپاہی صحابہ نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ رکوع، اور جنگ میں اور لاہور میں، سرگودا میں، پنڈی گھٹیا میں، سیلم میں لاکھوں روپے کی رکوع متاثرین نے تقسیم کی۔ لیکن دوسری طرف وائن صاحب کا کیا حال ہوا ملکوال میں؟ آپ کو پتا ہے کہ ملکوال میں وائن صاحب کٹیج پڑا ہے، اور جناب مائک ایک آدمی نے چھین لیا، مائک چھین کر ان کے خلاف نعرے لگائے۔ وائن صاحب اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وائن صاحب اسٹیج چھوڑ کر گئے، عوام پیچھے بھاگی، ہیلی پیڈ پر پہنچے، عوام نے ہیلی کاپٹر پہ پتھر مارے، ہیلی کاپٹر کا پر ٹیڑھا ہو گیا، اور کیپٹن کو ایک اینٹ لگی، وہ بھی بازو ملتا رہا، ہوائی جہاز اڑنے لگا، تو وائن صاحب نے ایس پی کو کان سے پکڑ کر نیچے اتار دیا، کہا دفع ہو جاؤ، تمہارے علاقے میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وائن صاحب ملکوال میں جیسے ہوا ویسے ہرگاہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو۔ اس قوم کے ساتھ تم نے شریعت بل کا وعدہ کیا تھا، ملازمتوں کا وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا۔ جنگ میں کیا ہوا؟ مولانا اعظم طارق صاحب نے کئی فرلان پانی میں جا کر متاثرین میں امداد تقسیم کی یا نہیں کی؟ اور وزیر اعظم صاحب وہاں آئے، ان کے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایک چیئرمین نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے 7 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹا ہے، اور وہاں جنگ کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ افسر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے صرف 1 لاکھ بانٹا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ وزیر اعظم صاحب ناراض ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا دیکھیے، جو ڈسٹرکٹ کونسل کے بیلدار تھے ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا، یوٹیلٹی اسٹور سے آٹے کے گتو لائے گئے، ان کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، فلم بنوائی گئی، اور اس کے بعد فلم والے چلے گئے، گتو کے دکان پر واپس کر دیے گئے، بیلدار گالیاں دیتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ سبحان اللہ، حکومت ہو تو ایسی ہو،
خدمت ہو گئے بےچیزہ کچو واپس کیوں لے رہے ہیں کہ ووٹ نہیں تو پھر مولانا آدم طارق صاحب کو کامیاب کرائے لیے کچو واپس لیے تو خدا کا خوف کرو وزیر اعلیٰ ہو تو ایسا ہو. سبحان اللہ. مولانا آدم طارق صاحب کے الیکشن میں وزیر اعلیٰ صاحب جان گئے تو جس ہیوی سائڈ پر اتر کر شہر جانے لگے تو اس پورے محلے میں سپاہی صحابہ کے جھنڈے تھے. تو انہوں نے بھروانہ صاحب سے پوچھا اسلم بھروانہ سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کا زور صرف کسی محلے میں ہے اور کہیں نہیں. کیوں تھے؟ ماشاء. بہرحال موجودہ حکومت نے ایک اور کام کیا سیاہ کارنامہ میں کہ منگلا ڈیم کا جو بند تھا جو دروازے سے جھیل کے وہ دروازہ اٹھا دیا. رات کے 2 بجے دروازہ اٹھایا اور دریا میں ایک جزیرہ تھا جہاں 400 مکانات تھے. ان کو نہیں بتایا کہ ہم نے دروازہ اٹھا دیا، بغیر بتائے دروازہ اٹھایا اور 400 آدمیوں کا جزیرہ بالکل نیست و نابود ہو گیا. ان کی لاشیں منگلا ڈیم کی جھیل میں ابھی تک پڑی ہوئی. اتنا بڑا سیاہ کارنامہ کہ اس کارنامے سیاہ کارنامے پر حکومت کو استعفا دے دینا چاہیے. استعفا دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اتنا بڑا سیاہ کارنامہ. حکمرانوں جس طرح تم نے ڈیم کے دروازے اٹھائے اور ان کو نہیں بتایا، اسی طرح خدا تمہارے بھی دروازے اٹھائے گا اور تمہیں نہیں بتائے گا. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھو. میری بات سنیں، میری بات سنیں 1 منٹ. کوئی آدمی دعا سے پہلے بھی جائے. جتنے ساتھی یہاں ہیں تمام نے واپس پرامن طریقے سے جانا ہے. پرامن طریقے سے جائیں گے بھائی، کوئی نعرے بازی نہیں کرنی اور کسی پیرن کا جواب نہیں دینا. اگر اب پیرن ہوئی تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو ساتھی یہاں کھڑے یہ دوسری طرف جو دروازہ ہے اس طرف سے جائیں گے، ادھر راستہ بند ہے، دوسری طرف سے جانا ہے اور پرامن طریقے سے گھروں کو جانا ہے. اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا